آج معاشرہ میں نام نہاد عالموں نے لوگوں کی مال و آبرو حتیٰ کہ دین و ایمان کو بھی داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اس کی ایک جھلک اس واقعہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس واقعہ کو سنیے اور خود کو ایسے عاملوں سے بچائیے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر خود کو شریعت کا پابند بنائیے کہ سب مشکلات کا واحد حل یہی ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس سے پہلے کہیں گئے ہیں؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں، ناظم آباد میں ایک عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر میری ماں کا نام پوچھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا۔ میرا جو موکل ہے وہ جادو یا کالا عمل جو ہوگا تلاش کر لائے گا، لیکن اس کی فیس 500 روپے ہے۔ انہوں نے 500 روپے دے دیے اور 3 دن کے بعد گئے۔ کہا کہ جب میں وہاں گیا تو اس نے مٹی میں لگا ہوا ایک کاغذ اور کتھا چونا لگا ہوا ایک کپڑا مجھے دیا، جس کے اندر 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کے اندر ایک کاغذ موجود تھا جس میں 3 مرتبہ لکھا تھا کہ کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور صاحب میری اماں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ 500 روپے جو اس نے آپ سے لیے تو معلوم بھی ہے کہ اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑا۔ کاروبار ٹھپ تو اس نے آپ سے ہی پوچھ لیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے 3 جگہ لکھ لیا کاروبار ٹھپ، اور آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام بھی پوچھ ہی لیا تھا۔ اس میں بھی اس کے موکل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب آپ سے جو 500 روپیہ لیا ہے یہ صرف 11 سوئیوں کا دام ہے۔ ایسا نفع بخش بزنس کہاں ملے گا؟ آپ بیکار عاملوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ بھی یہی کام شروع کر دیں۔ جو آئے اس سے پوچھئے کیا شکایت ہے، کیا کاروبار ٹھپ ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر آپ بھی اس سے اس کا نام پوچھئے اور اس کی والدہ کا نام دریافت کیجئے۔ بس کاغذ پر 3 دفعہ لکھ دیا کاروبار ٹھپ، اور گملے میں مٹی ڈال کر اس کاغذ اور ذرا سا کپڑے پر مٹی لگا کر 11 سوئیاں چبو دو۔ بس ایک دفعہ 10,000 سوئیاں خرید لو۔ 10,000 سوئیوں سے 10 لاکھ کما لو۔ 11 سوئیوں پر 500 روپے کا جو نفع ہے، اس کا ذرا آپ تصور کیجئے۔ تب وہ ہنسے اور کہا، اف، بے وقوف بن گئے۔ توبہ توبہ، آج سے میں کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گا۔ واقعی ان میں اکثر ٹھگ ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بیچارے کی آدھی جان تو وہیں سوکھ جاتی ہے کہ اوہو تمہارے اوپر بڑا خطرناک کالا عمل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈرا کر پیسے لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے پاس سب وظیفے موجود ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، پھر کسی عامل کی ضرورت نہیں۔ البتہ کامل کی ضرورت ضرور ہے، اس لیے عامل کو نہ تلاش کرو، کامل کو تلاش کرو۔ جزاک اللہ۔